آپ ویٹ کریں آپ تھوڑا سا. کون جوائن کرنا چاہ رہا؟ ہاں وہ ابو بکر میر یار، انہوں نے بات کرنی، ان کو آنے دیں. آؤ جی ابو بکر بھائی آؤ، جگہ بنا دی میں نے آپ کے لیے، آپ آ جائیں. جی رومی بھائی اب آپ کریں بات. جی جی شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس 100 سال کا دجل کا فریب کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ صرف ذاتی صرف زبانی نہیں ہے بلکہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جو دجل اور فریب سکھاتا ہے، ورنہ 100 سال تک چھوٹ کی عمارت ٹکی نہیں رہ سکتی تھی. یہ ان کے دجل کا کمال ہے. یہ بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اکثر اس طرح کی باتیں کہ احمد دیدار یہ کہہ کے گئے کو صلیب نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا، یہ سب جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارا سارا بھید چھپ جائے پیچھے کا کہ ہمارا اللہ کا کیا تصور ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ دوبارہ آ گئے. لارڈ کرشنا کو پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ لارڈ کرشنا تھے، اور وہ یہ سب باتیں چھپ جائیں، یہ ان کا پردہ لگتا ہے مجھے. آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ تو ان کا خدا پر بھی ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں اس بات کو نوٹ کریں، اور تمام احمدی دوستوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی نوٹ کریں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، کہ اللہ کا جو تصور ہے. میں تو کسی قادیانی سے ملوں گا تو کبھی اسے مسلمان بننے کی دعوت دینے سے پہلے اسے میں یہی التجا کروں گا کہ رب ابراہیم، رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لے آؤ، رب یحییٰ، رب یوسف پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پہ ایمان لے آؤ. رب کا جھگڑا ہے ہمارا تو یہاں، کیونکہ ہمارا جو رب ہے قرآن پہ ہم مانتے ہیں، قرآن کو ہم معجزات کو ہی مانتے ہیں، اور ہم حشر کے دن اٹھ جانے کو بھی جسم کے ساتھ مانتے ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اور آسمان زمین میں اس کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، ہر ذرہ کر رہا ہے. لیکن مرزا جی نے کہا کہ ہمارا جو خدا ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے اس کا نام ہے یلاش. کوئی مسئلہ نہیں جناب. آگے کہتا ہے کہ یلاش مجھ سے کہتا ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یعنی میں جھوٹا بھی ہوں، اور میں بھول بھی جاتا ہوں، میں بھلکڑ بھی ہوں. کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کی یہ نعوذ باللہ شان کے خلاف بات کی وہ بھولے اور جھوٹ بولے؟ مگر مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، کہ وہ جو یلاش ان کا رب ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے ان کو کہ میں ہی سچا خدا ہوں، وہ کہتا ہے میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میں بھول بھی جاتا ہوں. لیکن سوال یہ کہ اس کی نوبت کیا آئی؟ کہ یہ لاش ان سے کہتا ہے میں بھول بھی جاتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، کیونکہ بہت سارے وعدے کیے یہ لاش پورا نہیں کیا، اور اکثر مرزا جی کو رسوا کیا، یہ بتایا کہ فلاں دن میں آتم مر جائے گا اور تمہاری عمر 80 سال پر. یہ تمام جھوٹ جو مرزا صاحب کو دے کر ذیل و رسوا کیا. تو مرزا صاحب پوچھتے تھے یہ لاش سے کہ یہ لاش کیوں مجھے رسوا کرتے؟ تو کہتا تھا میں بھول جاتا ہوں، کر کے میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ یہ باتیں لکھت ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے ضد کی بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ سے، ایک تجلی ہوئی، اللہ نے کہا تم دیکھ نہیں سکتے. باقی قصہ آپ کو معلوم ہے، آپ سب مسلمان ہیں، اور بہرحال قادیانی جو ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا. لیکن مرزا صاحب نے بھی ضد کی اللہ سے کہ مجھے تم دکھاؤ، درشن دو. تو مرزا صاحب اپنی قلم سے روحانی خزائن میں حوالے مل جائیں گے آپ کو، لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خواب میں درشن دیا. He was like a black panther. وہ تیندوے کی شکل کا تھا اور وہ گرا رہا تھا، اور اس کی پیٹھ پر سے بہت سارے کاپر وائر نکلے ہوئے تھے اور دور دور تک وہ اس کے جسم سے نکل کر جا رہے تھے، کاپر کے وائر، اور بالکل تیندوا گراتا ہوا. کیا نعوذ باللہ اللہ جسے ہم مانتے ہیں اس کی شباہت تیندوے کی شکل کی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں یہ اللہ ہے کون. اب دیکھیے جب آپ مصری قدیم پڑھیں گے مذہب، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں نا بار بار، یہ تاکہ آپ اس طرف نہ آئیں، اصل جو ان کے جہاز میں سوراخ ہے بڑا بڑا. اب وہ جو قدیمی مصری مذہب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے، اس میں ایک خدا ہے ان کا جو جیکل کی طرح لگتا ہے، سیار کہتے ہیں جسے، سیار، جیکل. گاؤں میں آپ نے سنا ہو آواز ہوتی ہے رات میں، جیکل ہے وہ. اور ہندو مذہب میں خدا ہے جو ہاتھی کی طرح لگتا ہے، اسے گنیش کہتے ہیں.
اور قادیانی مذہب میں جو خدا کا تصور ہے وہ ایک تیندوے کا ہے، بالکل خونخوار تیندوا. تو ایک طرف سیار ہے اور ایک طرف ہاتھی ہے اور بیچ میں تیندوا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ میں کرشن کا اوتار ہوں، مرزا جی نے، کیونکہ وہ ان کا خدا بتا رہا ہے، وہ تیندوے کی شکل کا ہے. تو مذہب ابراہیم، ملت ابراہیم میں تو یہ سب تصور نہیں ہے. تو جی میں تو دعوت دوں گا ایک احمدی دوست کو، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بھلے تم مسلمان نہیں ہوتے ہو لیکن کم سے کم مرزا جی کا جو خدا ہے یہ اللہ، اس سے توبہ کرو اور سچے خدا کی طرف تو آؤ. That's it. جزاک اللہ رومی بھائی، ہمیشہ کی طرح بہت زبردست ویلیو ایڈیشن آپ نے کیا گفتگو میں. جناب ایک بار پھر سے جناب وہ ہتھوڑا جو ہے نا، ہتھوڑا چلایا جائے جناب، ہتھوڑا جناب ایک مرتبہ پھر ان کو مارا جائے اور ان کی عقل کو ہلایا جائے، تھوڑا سا یاد دلایا جائے ان لوگوں کو کہ ادھر نیا ڈوب رہی ہے یوٹیوب پہ لائیو، دنیا دیکھ رہی ہے جناب، اور تاحال احمدی نیست تو نابود است، کوئی نہیں آ رہا میدان میں جناب. بقول مرزا صاحب میدان میں نکلنا کام ہی نہیں ہے ٹک ٹاکروں کا. یہ دیکھیں احمد دیدات صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب تو دی گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیب پر مرنے نہیں دیا. یہ بات ڈاکٹر احمد دیدات کی ثابت کر دیں تو یہ 500 یورو آپ کا انعام ہے. 100 زیادہ دیں گے، نہیں دیں گے تو میں 100 زیادہ دے دوں گا. 600 یورو وہ دیں گے. ہاں نہیں، میں 100 زیادہ دے دوں گا. دنیا یہ سنے گی کہ کون جھوٹا. جی ابو بکر میر بھائی موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اچھا، میں ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کرنے والی، لیکن صرف ٹاپک کے اوپر. اور وہ یہ ہے کہ میر لطیف صاحب جو ہیں یہ مرزائیوں کے، یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مرزائیوں کے یہ بہت بڑے مناظر صاحب ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مربی بھی ہوں، کیونکہ ان کے جو زبان ہے کہ وہ دو زبانیں ہوتی ہیں کہ ایک زبان سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے سے جتنے بھی مرزائی ہیں اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میر لطیف صاحب اور آپ جانیں. اچھا، دوسری جگہ میں جاتے ہیں تو جتنی بھی مرزائیت ہے ٹک ٹاک پہ وہ سب کے سب تمام کے تمام اس آدمی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے. اور وہ جو عدیل برلن ہے، Pass your driving test in weeks with National Intensive. Don't waste months and months when you can pass with National Intensive in just a few weeks. We offer intensive driving courses which are available nationwide in England, Scotland and Wales. From just £400, including both the theory test and driving tests. Book now and get driving ASAP. www.nationalintensive.com. This is the MSF hospital you can help build. This is the equipment you can help buy in the hospital you can help build. This is the doctor you can help train using the equipment you can help buy in the hospital you can help build. These are the patients you can help survive, treated by the doctor you can help train using the equipment you can help buy in the hospital you can help build. This is help that lasts. Please donate £10 a month. ہے. اور دوسرا اس طرح کی زبان ہے اس کی کہ اس سے اگر حوالہ مانگے تو کہتا ہے تو پہن دے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے احمد نذیر بھائی کو کہ انہوں نے یہ ایک دیپ روشن کیا ہے، کیونکہ یہ مرزائیوں کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کی آپ پاکٹ بک اگر کھولیں گے تو اس کے اندر ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں تقریباً ہر کسی کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگائے ہوئے ہیں. کسی کے بارے میں کہ جی وہ وفات مسیح کے قائل تھے، کسی کے اوپر مطلب اس طرح کے الزامات انہوں نے سب کے اوپر. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ لے لیں، امام مالک لے لیں، شاہ ولی اللہ محدث، مطلب کوئی بھی آپ اپنا اسلاف اٹھائیں تو ان کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام ضرور لگایا ہوا ہے. اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ لوگ اس طرح کی واردات ڈالتے ہیں. اب یہ واقعہ جو انہوں نے اس وقت کھولا ہوا تھا احمد دیدات صاحب والا، اصل میں ان کا جو ہے نا یہ مطلب ان کا ایک معاملہ کرنا چاہتے ہیں اپنی پاکٹ بک میں، مطلب اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کے جو عالم ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر تو چڑھایا گیا لیکن وہاں ان کی موت نہیں آئی، اور ان کا عقیدہ وہی تھا جو مرزا صاحب کا ہے. استغفر اللہ. یہ انہوں نے الزام لگایا
لیکن ان کی بدقسمتی ان کی بدنصیبی کہ احمد دیدار صاحب کو ابھی اس دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ عرصہ گزرا نہیں ہے، اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ آج بھی موجود ہے، تو اس کو یہ چھپا نہیں سکتے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ یہ کچھ 500-600 سال تک انتظار کر لیتے تاکہ یہ ویڈیوز جو ہے بہت پرانی ہو جاتی اور نایاب ہو جاتی، اور اس وقت یہ الزام لگاتے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے، اور ہر مسلمان کا، جتنے بھی لوگ ہم مسلمان سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے سمجھ لیں کہ وہ اس معاملے کو لے کر اٹھائیں، ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں کہ یہ جو مرضی ہمارے تمام اسلاف کے اوپر شروع سے لے کر آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، ان کو لگام ڈالی جائے۔ اب یہ دیپ جل چکا ہے، اور ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے علماء اب یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اکثر ٹک ٹاک پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کبھی وہ قاری حنیف صاحب پہ بول دیا، کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر بول دیا، لیکن اس کو ہم زیادہ لیتے نہیں ہیں، مطلب زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے شیخ احمد دیدار صاحب والا، شیخ احمد دیدار صاحب کو انٹرنیشنلی ان کو جانا جاتا ہے، یہ ایک پہچان ہے، یعنی کہ اسلام کے نام پر یہ ہماری ایک پہچان ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، اور ان کے اوپر یہ ایسا غلیظ الزام لگائیں گے تو کون مسلمان برداشت کرے گا؟ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرے اور مرزائیوں کو سب کے سامنے ننگا کرے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، آپ جاری رکھیں۔ جی ابو بکر میر صاحب بہت شکریہ، بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی، اور خاص طور پہ جو آپ نے پاکٹ بک کی طرف اشارہ دیا ہے، یہی تو اصل مصیبت ہے جو دن رات ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ ان کو برین واش کیا گیا ہوتا ہے، پاکٹ بک ہاتھ میں پکڑائی ہوتی ہے اور اس سے دیکھ دیکھ کے جناب یہ سارے معاملات یہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال دنیا بدل چکی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، اور یہ یوٹیوب کی ویڈیوز رہتی دنیا تک رہتی ہیں، الا یہ کہ کوئی کسی کو دورہ پڑ جائے اور کوئی ان کو ڈیلیٹ کروا دے یا ان کے سرور میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، ورنہ یہ موجود رہیں گی۔ اور پاکٹ بک میں جب بھی اس طرح کی کوئی یہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے خیال سے آج کی یہ ویڈیو تاریخی اس حوالے سے آنے والوں کے لیے ایک سنگ میل ہوگی کہ اس کو ایز اے ریفرنس لیا جائے گا کہ اس کا وہیں پر ان کا کلا کما کیا گیا تھا، ان کے جھوٹ کو ادھر ہی پکڑا تھا، لاوارس نہیں چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے اپنے ہیروز کو، وہیں پہ ان کی بات کو پکڑا گیا تھا اور اس کو ٹیکل کیا گیا تھا، اور پہلے بھی تاریخ میں ایسے ہوتے رہا ہے، ہر جگہ پہ جواب دیے گئے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں پہ ایک مسلسل ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس آڈینس پہ یہ ٹرک کام نہیں کی، جگہ بدل لو، کہیں اور ٹرائی کر کے دیکھ لو، لیکن ٹرک مت بدلو اپنی، یہاں نہیں چل رہی تو افریقہ میں جا کے چلا لو، وہاں نہیں چل رہی تو کہیں اور چلے جاؤ، لیکن گیم وہی رکھو جو لکھ کے دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال آمن نذیر صاحب اگر آپ فری ہو چکے ہیں تو میں واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ بہت گفتگو اس چیز کے اوپر ہم نے کر لی کہ پیچھے کیا ہوا، ذرا یہ بتائیے کہ اب یہ تو بگوڑے ہو گئے ہیں، اب کتنا ٹائم ہو گیا سٹریم چلتے ہوئے؟ آج مجھے اوپر ٹائم نہیں نظر آ رہا، کوئی گلچ ہے، کوئی گھنٹے 1.5 سے اوپر تو میرے خیال ہم بیٹھے 1 گھنٹہ 43 منٹ 43 ماشاءاللہ جی، 1.25 گھنٹے سے ہم لائیو بیٹھے ہیں، بار بار لنک دیا جا جناب اس گاڑی میں چڑھنے کے لیے احمدیت کی طرف سے۔ اس نے بھی کہا کہ میں آزاد سواری ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میری ذمہ داری کسی نے نہیں لینی، لیکن اس پہ بھی بات ان کو نہیں کرنے دی گئی جناب، پیچھے سے کال آ گئی اور ابھی تک تاحال وہ بھی نایاب است۔ جی آمن نذیر صاحب آگے کیا کرنا ہے اب ان کا؟ یہ تو بگوڑے ہو گئے، بھاگ تو گئے، اب آگے کرنا کیا ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ بہت زبردست اصول، بہت زبردست سوال ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ماضی کی باتیں تو ہو گئی، یہ 21 جولائی کا واقعہ ہے اور آج 3 مہینے گزرنے والے ہیں، تو یہ پیچھے والا تو واقعہ سو ہو گیا، اب آگے دیکھیں کہ کرنا کیا ہے۔ اصل میں یہ جو ریکویسٹ کر کے آپ سے یہ سٹریم لگائی گئی ہے کہ ہم اس موضوع پر چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ میسج کمیونیکیٹ کیا جائے، یہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ لوگوں شیخ احمد دیدار نہ کوئی میرے فرقے کا بندہ تھا کہ میں اس کے لیے خاص حمایت کر رہا ہوں، نہ وہ آپ کے فرقے کا ہے کہ مجھے اس سے کوئی حسد اور بغض ہو، کوئی فرقہ پرستی والا چکر ہی کوئی نہیں، وہ آپ سب کے اسلام کا وہ وکیل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ 9 سال کا بچہ جس کی ماں فوت ہو گئی، باپ اس کو ساؤتھ افریقہ لے گیا اور وہاں ساؤتھ افریقہ میں جا کے وہ اسٹڈی کرنے جاتا ہے، تو اسکول میں کرسچن اس کو کہتے ہیں تمہارے نبی نے کتنی شادیاں کی تھی پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ۔ تمہارے اسلام میں فلاں بات غلط ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ۔
تو وہ بچہ جو پہلے سے ہی ایک اداس یادیں لے کر انڈیا سے گیا تھا، اس کو وہاں پر جس طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ چھاتی تان کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ کرسچینٹی کے آگے بند باندھ دیا ہے۔ کہنے کو تو مرزا صاحب بھی بڑے 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 بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں نا کہ اگر ہندوستان میں مرزا صاحب نہ ہوتے تو پتہ نہیں وہ کرسچن آ کے سارے ہندوستان کو کرسچن بنا لیتے۔ بھائی نہیں، مرزا صاحب نے کون سا تیر مارا ہے؟ کتنے کرسچنز کو مسلمان کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو کرسچنوں سے بچایا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کی تو کارکردگی، میں نے جیسے کہا کہ آپ یوٹیوب پر ان کے مناظرے چیک کریں، ان کے لیکچر چیک کریں، ان کی زندگی بایوگرافی کھول کے پڑھیں۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں اس جو بھی ابھی میں نے واقعہ بیان کیا، میں اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ ان کو میں کیسے کاؤنٹر کروں، ان لوگوں کو، ان کا ملک ہے یہاں پر کرسچن بہت زیادہ ہے، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ان کو ملی اظہار الحق، وہاں سے انہوں نے گائیڈنس۔ بھائی آپ کے انہوں نے عقیدے نہیں پکڑے۔ بھائی آپ نے جو سون تھیوری، مرزا صاحب آپ نے جو سون تھیوری لی تھی نا کارل وینتورینی سے، انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے ان سے سوال کیا شیخ احمد دیدات سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ان کے مسلمات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مسلمات کے مطابق بھی عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے، اگر ان کو صلیب پر چڑھایا بھی گیا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق اور آپ کی کتابوں کے مطابق، تو بھی وہاں پر ان کی موت ثابت نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو تھیوری پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی تھی اور ان سے پہلے کارل وینتورینی نے پیش کی تھی، جو جرمنی کا ایک باشندہ تھا جو 1849 میں فوت ہوا۔ اصل میں مرزا صاحب نے خود یہ کارل وینتورینی سے لیا تھیوری، سون تھیوری۔ یہ سون تھیوری اس کو بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور وہاں وہ زخمی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں اتار لیے گئے۔ شیخ احمد دیدات کو سوال کیا گیا کہ آپ سون تھیوری کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اتنے گھنٹے بات کی ہے، میں نے بلکہ 20 سال سے زیادہ لیکچر دیے، میں نے آج تک کبھی سون تھیوری کا لفظ نہیں اپنی زبان پہ استعمال کیا، اور نہ ہی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو فالو کر رہا ہوں۔ میں آپ کے مسلمات سے بات پیش کر رہا ہوں، میں وہ بات پیش کر رہا ہوں جو بائبل میں لکھی ہے بس۔ لیکن اس کے باوجود اتنا گھنونا الزام لگایا گیا۔ لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے روح بھائی کی، اگر اجازت دیں تو تھوڑے سے زخم بھی پرول لیں اپیل کرنے سے پہلے کہ یہ ان کو جرت کس نے دی؟ ہم نے جرت دی، ہمارا ایک بندہ تھا محمد مکی اس کا نام تھا، اس نے بھی یہ الزام لگایا تھا پہلے، جڑی اگر سچی بات کریں نا پہلے اس نے یہ الزام لگایا تھا، حالانکہ شیخ احمد دیدات نے اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ یہ بات، اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو کروسیفکشن ہے اس کے آخری صفحے پر انہوں نے ڈسکلیمر دیا ہوا ہے کہ جہاں تک میرے عقیدے کا ذکر ہے، میرے عقیدے کا تعلق ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کی سورہ نساء کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے جو میں پیش ان کے آگے رکھ کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، کیونکہ کرسچینٹی کی بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر۔ وہ کہتے ہیں وہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح ابن مریم کی موت کو نکال لیا جائے، مائنس کر لیا جائے، تو کرسچینٹی کے پاس نسل انسانی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا خون ہی ہم دے سکتے ہیں، لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں، ورنہ اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اصل میں فوکس ان کا سارا اسی بات پہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں، لیکن آپ کی مسلمات کے مطابق بھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ اگر آپ کی کتابوں کو دیکھا جائے جہاں یہ لکھا ہو کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا 2 چوروں کے ساتھ، وہ وہاں پر فوت نہیں ہوئے آپ کے مسلمات کے مطابق بھی۔ لیکن اس بندے پر اس طرح کا گنونا الزام لگا دینا تو Heroes of Jiu-Jitsu, Hero Creator. Choose your hero. Add the tough stuff. Pump in the goo. Hero Creator. Supercharge. They come with goo, but the ingredients are up to you. Heroes of Jiu-Jitsu, Hero Creator. From Kaita. دینا چاہتا ہوں، برائنی احمدیہ لکھنا چاہتا ہوں، مجھے پیسے دو۔ ایک مرزا صاحب نے بھی اپیل کی تھی، 10,000 روپیہ لے کے ڈکار مار دیا تھا، 4 وہ لکھ کے نا اس کی جلدیں برائنی احمدیہ کی چھٹی کرا دی تھی۔ ایک یہ بندہ ہے
جس کا میں نے کہا کہ ابتدائی سفر انتہائی نرم و نازک ٹہنی پر اس نے آغاز کیا، لیکن ایسا وہ ماشاءاللہ سے ستارہ بن کے چمکا ہے آسمان پر کہ مسلم ورلڈ کو روشن کر دیا ہے اپنی کارکردگی سے۔ اب ان کے یہ شاگرد ہیں، ذاکر نائک نے ان سے تعلیم حاصل کی اور خود ان کرتے ہیں، کل رات کو بھی ان کا ذکر کر رہے تھے، یہ شاگرد ہیں ان کے۔ تو اتنا بڑا آدمی، اس پر اتنا گھنونا الزام، خدا را مسلمانوں یہ براڈ، یہ سٹریم یارڈ یہ آپ کے لیے لگائی گئی ہے، جاگیں۔ مرزائیوں نے تو یہاں پہ ہمت کر کے نہیں آنا سامنے، نہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جگانے کے لیے یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے کہ یہ ہسٹوریکل بیان جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، خدا را جاگیں۔ اگر آپ نہیں جاگیں گے تو یہ چور، یہ ڈاکو، لٹیرے آپ کا ایمان بھی لوٹ کر لے جائیں گے، آپ کی تاریخ کے ساتھ بھی گڑبڑ کر کے چلے جائیں گے۔ جاگیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ الزام ہمارے عالم دین پر کیوں لگایا۔ بھائی شیخ احمد دیدات کوئی عامر کا کزن نہیں ہے، فاروق بھائی کا کوئی کزن شزن نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا ایک وکیل تھا، وکیل اسلام تھا، مناظر اسلام تھا۔ ہم سب کو ان سے ہمدردی کرتے ہوئے، ابھی تو ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، تو ہم سب کو ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ میری نظر میں تو ایسا پرزور احتجاج ہونا چاہیے پوری مسلم امت کی طرف سے کہ ان کا جو مرکز ہے لندن میں، ان کے سامنے جا کے احتجاج کرنا چاہیے کہ اپنا بیان واپس لیں، اپنے الفاظ واپس اٹھائیں، منہ میں ڈالیں، یا پھر ہمیں تاوان ادا کریں تاکہ ہم اس کو بطور ریکارڈ کے رکھیں۔ جہاں تک تاوان کی بات ہے، تاوان تو انہوں نے پہلے بھی ادا کیا ہے۔ ایک جھوٹ کا 300 یورو دیا جو مرزا صاحب نے تحفہ گولڈویا میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح جب آئے گا تو نبی پاک کی صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے۔ ہم نے کہا اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے حدیث میں نے خود پڑھی ہے، میں نے کہا لا کے دکھا دو، 300 یورو مجھ سے انعام لے لو۔ وہ گیا، اس نے کہا نہ لایا، میں 300 میں دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ 24 گھنٹے کا ٹائم تھا، 24 گھنٹے کے بعد آگے کہنے لگا کہ نہیں ہے حدیث، میں ہارا، آپ جیتے، بتائیں کہاں 300 یورو بھیجنا ہے۔ 300 یورو آپ نے وہاں تاوان ادا کیا ہوا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ زیار رسول بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، وہاں بھی آپ نے جرمانہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ 600 یورو دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بے عزتی کی یہ باعث ہے بات، یا توہین ہوتی ہے، یا غیرت آپ کی آپ کو ملامت کرتی ہے، تو 600 یورو منہ پہ مارے ہمارے۔ اگر آپ کو اتنی غیرت مجبور کرتی ہے کہ آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے تو 600 یورو دے دیں، تاوان ادا کر دیں اور جان چھڑائیں۔ ورنہ یہ مسلمان انشاءاللہ امید ہے، اگرچہ کچھ مسلمان ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی اللہ کے نبی کی وسیع امت ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، غلط گمراہ لوگ بھی ہیں، ہدایت یافتہ مخلص ساتھی بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو مخلص لوگ ہیں، جو ہمدرد لوگ ہیں، جو دین سے، نبی کی امت سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، علماء اسلام سے پیار کرنے والے ہیں، یہ ضرور اٹھیں گے اور اٹھ کر ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ آگے کا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے احتجاج کرنا ہے اور احتجاج کے ذریعے سے یہ الفاظ ان کو مجبور کرنا ہے کہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالیں، آفیشیل طور پر معافی مانگیں اپنے ان کے مرکز سے کہ بھائی ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہمارے بندے نے زیادتی کی ہے، الزام لگایا شیخ احمد دیدات پر، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یا وہ کریں یا 600 روپیہ تاوان ادا کریں جس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کے دین سے اور دین کے ان متوالوں سے، ان رکھوالوں سے، علماء اسلام سے محبت کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، ان پر اتنی گندی تہمت لگی اور آپ سوئے رہے۔ آپ نے فاروق بھائی کی ویڈیو دیکھی، وہ سٹریم دیکھی اور اس کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے، بتی بجاؤ تو سو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو نبی کے دین سے پیار ہے، اسلام سے پیار ہے، علماء اسلام سے محبت ہے، اپنے عقیدے سے پیار ہے، تو اس پیار کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیں اور آ کے پروگرام تیار کریں، ہم ان کے دروازے کے آگے جا کر احتجاج کریں گے، گورنمنٹ آف برطانیہ کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے، جرمنی میں ان کے گھر کے سامنے۔ یہ جو آخری جو بات ہوئی ہے نا، اس پہ اسی بات سے وہ ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہوگی گفتگو۔ میں نے کہا میر صاحب معافی مانگیں اس سے پہلے کہ مسلمان آپ کے دروازے کے آگے آ کر احتجاج کریں، اور احتجاج کرنا مسلمانوں کا حق ہے۔ کون سی غلط بات میں نے کہی ہے؟ تو آپ ایسا کریں
کہ معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ مسلمان آپ کے دروازے کے آگے آ کر آپ سے احتجاج کریں. کہتے ہیں اچھا تم دھمکیاں دیتے ہو. لو جی اس میں کون سی دھمکی والی بات ہے بھائی جان؟ اگر میں نے احتجاج کہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ درخواست پرچہ لسہ نیام ہے. بھائی ہم نے اگر یہ کہا کہ ہم آپ کے دروازے پر آ کر احتجاج کریں گے تو اس کی اجازت تو قرآن نے بھی دی ہے. سورہ نساء میں ہے نا، جہاں پر یہ 6 پارہ شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو سر عام برا بھلا کہا جائے سوائے اس کے جو مظلوم ہے، سوائے اس کے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. آپ نے ظلم کیا ہے ایک عالم دین پر، ایک سچے اور مخلص مسلمان پر آپ نے تہمت لگائی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کے دروازے کے آگے سامنے آ کے سینہ کو بھی کریں کہ مرزائیو جواب دو، اس بہتان کا حساب دو. ہمارا حق ہے کہ آپ کے مرکز کے سامنے لندن جا کے آپ کا خلیفہ وہاں آئے نا خطبہ دینے فرائیڈے کو، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مرزائیو اس زیادتی کا حساب دو جو آپ نے کیا. ہمارا حق ہے. یہ دھمکی ہے، کہتا تم دھمکیاں دیتے ہو. بھائی میں نے کون سی دھمکی دی ہے؟ احتجاج کرنے کا جس طرح میں نے کہا قرآن نے ہمیں حق دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ احتجاج کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمسائے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، روز کا جھگڑا ہے، کبھی ہمارا نباہ ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنا سامان سارا باہر نکال لو، گلی میں رکھ لو، جو بھی بندہ آئے پوچھے کیا بات ہے، کہنا بھائی ہمسائے کی وجہ سے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں نہیں رہ سکتے، روز لڑائی ہوتی ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا، سامان سارا گلی میں رکھ. اس زمانے میں کون سا کلر ٹی وی LCD ہوتی تھی؟ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا ایک بکسا ہوتا تھا، ایک چارپائی ہوتی تھی، وہ انہوں نے رکھ لیا باہر سواری سمیت. تو جو بھی آتا جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کے، یہ جگہ چھوڑ کے، کیونکہ میرے ہمسائے نے مجھے بہت ستایا ہوا. وہ ہمسایہ دیکھتا رہا، ظہر تک دیکھتا رہا. ظہر کے بعد آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پچھلی غلطی دی معافی دو سائیں دکھاٹر، چلو آج تو بعد میں نہیں آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گا. یہ احتجاج ہوتا ہے، یہ سلجھا ہوا احتجاج ہوتا ہے، یہ دھمکی نہیں ہوتی. یہ احتجاج ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، ہم آپ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں زیادتی کی ہے، کیوں ظلم کیا ہے. پھر آپ جا کے کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور کبھی کسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ ساڈیاں رڑو، ساڈیاں مشکاں بن رہی ہیں مسلمانوں نے. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ جس طرح اسکندر بھائی بات کر رہے تھے، یوسفی بھائی بات کر رہے تھے کہ بھائی وہ امام فخر الدین سے شروع ہو کے شاہ ولی اللہ تک ہر ایک کے اوپر تہمت لگائی ہوئی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لے کر طاہر القادری اور ڈاکٹر اسرار تک ہر ایک عالم دین کے اوپر تہمت لگائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا ہم عقیدہ تھا. اسی طرح آج یہ تہمت لگا دی ہے کہ جی شیخ احمد دیدات بھی ہمارا ہم عقیدہ تھا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اٹھیں، ان کے خلاف احتجاج کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جاگیں کہ مرزائیوں نے اتنا بڑا بہتان لگایا ہے، نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں. اس کے بعد آپ نے اگر نہیں روکا تو پاکٹ بک میں جہاں امام فخر الدین رازی کا، امام جلال الدین سیوطی کا، امام طاہر گجراتی کا، شاہ ولی اللہ کا نام لکھو، ساتھ یہ بھی لکھ دیں گے، کہہ دیں گے یہ بھی ہمارا ہم عقیدہ تھا. تو آپ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے جا کے؟ کیا منہ دکھائیں گے مسلمانوں؟ کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے جا کے کہ تمہارے سامنے ایک جھوٹا الزام تمہارے مسلمان بھائی پر لگتا رہا؟ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے الزام اتارتا ہے، بہتان لگا ہو اتارتا، اس کے لیے خوشخبری ہے. ہمت کریں اور اس بہتان کو اتارنے کی کوشش کریں. یہ جو مرزائیوں نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف متحد ہو جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر ان کے سامنے دروازے کے کھڑے ہو کے احتجاج کریں کہ بھئی آپ نے کیوں الزام لگایا. ان کا خلیفہ معافی مانگے، ان کے آفیشیل جو ان کا مرکز ہے وہ معافی مانگے. یہ ہے ہمارا مستقبل کا پروگرام. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ چھری مار دو، کسی کو نہیں کہتے کہ گولی مار دو. ہم ہرگز قانون کو ہاتھ میں لینے کو برا سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیگل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں اور ان کو مجبور کریں کہ آپ اپنا الزام واپس لیں. کئی مسلمانوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ نہیں کرتے ہمت، وہ دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ لگے ہوئے لگے رہیں،
ہماری ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سارے ساتھیوں کو. سارے ساتھی سارے مخلص ہیں، جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں سارے مخلص ہیں. تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ مخلص ہے کوئی تھوڑا مخلص ہے، لیکن سارے مخلص ہیں. لیکن وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے مسلمان ہیں جن کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائے. ہمارا نہیں ہاتھ بٹانا، آپ نے اپنے دین کا ہاتھ بٹانا ہے یار. آپ نے اپنے دین کے لیے ایجیٹیشن کرنا ہے. لیکن اس بیماری کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے نا. اگر آپ کے دل میں کوئی اس طرح کا مفت کا بغض اور کینہ ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اخلاقی طور پر میری نظر میں ہر مسلمان کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف شدید احتجاج کرے اور اس کو کمپین کی صورت میں پھیلائے، سارے مسلمانوں کو جگائے، دور دور تک، بالخصوص پاکستان کے ہر مسلمان تک اور انڈیا کے ہر، کیونکہ یہ انڈیا کے تھے، ہندوستان میں پیدا ہوئے لیکن زندگی ساری ساؤتھ افریقہ میں گزاری کیونکہ ان کے فادر ادھر سے آتے. تو ہندوستان کے مسلمانوں تک اور پاکستان کے مسلمانوں تک یہ ویڈیو جانی چاہیے اور لوگوں کو باشعور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے ہمارے عالمی دین پر میزائیوں نے یہ تہمت لگائی ہے. یہ ہے ہمارا مستقبل کا پروگرام. جی عامر بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاقب جو ہے وہ جناب جاری رہے گا، پیچھے تک آپ جناب گھر تک پورا چھوڑ کے آئیں گے. عامر بھائی ایک چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 1 منٹ دیں مجھے تو. کون دوست بول رہے ہیں مجھے؟ کون بول رہے ہیں؟ ہلو. This is Sabrina and Abdulli. Both wake up every day. میں کل سے لگا ہوا ہوں، واٹس ایپ گروپوں میں بھی میں شیئر کر رہا ہوں لنک، اور سارے مرزائی تقریباً دیکھ رہے ہیں نیچے، جس کے پاس یہ لنک پہنچا ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. اور ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ میسج یہ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی مسلمان ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو ہمارا مقابلہ کر سکے. یہاں پہ ہم ابوبکر بھائی ان کی بڑکوں کو یہاں فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، یہ ہمیں پتا ہے. ماں کے بچے یہ آپ آگے دیکھیں. ابھی تو آپ یہ گھوڑے کا میدان ابھی دیکھیں تو صحیح آگے بنتا کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں. ابھی جناب یہاں پہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میں 1 سیکنڈ ذرا، کیونکہ میں نے اس کو پھر نہ سیپریٹ پوری کلپ بھی نکالنی ہے. مارکر لگا دوں یہاں پہ، لگ گیا 14/2/19 پہ. اور جناب کہاں گئی؟ ہاں اچھا جی دوستو، آصف بھائی رکے نا، بڑی میں کچھ کرنے لگا ہوں نا، سمجھیں تو صحیح بات کو، مجھے پھر دوبارہ لگانا پڑے گا. 1 منٹ. جی پیارے دوستو، اس وقت ایک بہت زبردست اور بڑی بریکنگ نیوز اس وقت پاکستان سے جناب آ رہی ہے. مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور الحمدللہ وہ مسلمانوں کے حق میں آیا ہے. جی جناب، یہ میں آپ کی سکرین کے اوپر اس فیصلے کا شیئر کرتا ہوں جناب آپ کے ساتھ. تھوڑا سا چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں آپ سب دوستوں کی پھر رائے اس کے اوپر چاہوں گا. یہ جناب جو یہاں پہ کورٹ نے مرزا کھولا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نا جی مرزا صاحب کھول کے بالکل آپ کو واضح دکھا دیں گے کیا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ پڑھنے والے ہیں. یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کا ریکارڈ آ چکا ہے، یہ ساری نیوز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ یہ خبر آ گئی ہے. پوائنٹ نمبر 6، 7، 8 اور 9 یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو دوست سنیں سارے، اور پھر اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیں، کیونکہ یہ ابھی میرے تک یہ پہنچی، بہت خوشی کی خبر ہے. کیا لکھتے ہیں جی؟ جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے فیصلے میں نمایاں غلطیاں ہوئیں. ایک تو اس چیز کو تسلیم کیا گیا. اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں. تفسیر صغیر کے مصنف کے 4 پہلو ہیں. پہلا، مصنف ہونے کا. دوسرا، مرزا غلام احمد قادیانی کا فرزند ہونے کا. تیسرا، اپنے والد کے عقائد اور تصورات کے پیروکار ہونے کا. اور چوتھا، اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح ثانی یعنی اپنے مسیح کا، مائک میوٹ رکھیں، اپنے مسیح کا دوسرا خلیفہ کہلوانے کا. یہاں مرزا بشیر الدین محمود نے مسیح انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا ہے، اور احمدی یا قادیانی حکیم نور الدین بھیروی کو پہلا خلیفہ اور مرزا بشیر الدین محمود کو دوسرا خلیفہ کہتے ہیں. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا بھی جائزہ لیا جائے. لیں جی، پوائنٹ نمبر 7، مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ضلع گرداسپور کے قصبے قادیان میں ہوئی ہے اور اسی لیے اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے 84 رسالوں کا مجموعہ روحانی خزائن کے عنوان سے نظارت اشاعت ربوہ نے ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے شائع کیا ہے، جو کہ 23 جلدوں پر مشتمل ہے. اس فیصلے میں دیے گئے حوالے اسی مجموعے سے ہیں. پوائنٹ نمبر 8،
रूहानी खजाइन का जायजा लेने पर हमें काफी ताज्जुब हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अंबियाए कराम बिलखसूस, अब यह गौर कीजिएगा इस पे, बिलखसूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट भी लिखा है ब्रैकेट में, उनकी वालदा मोहतरमा बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा मैरी के मुताल्लिक भी कई मुकामात पर बहुत ही गैर मुनासिब बातें लिखी हैं। हम इन कलिमात को अपने फैसले में नकल करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इस तरह उनकी बिला वजह तशहीर होगी, जो कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मसीही बरादरी के लिए भी दिल आजारी का बायस होगी। पॉइंट नंबर 9, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरात और तफसीर सगीर में कई मुकामात पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहने का दावा किया गया है, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए नबी, मसीह मऊद और मेहदी मऊद और इसी तरह के दूसरे इल्काबात इख्तियार किए गए हैं। इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है कि मुसलमान वही हो सकता है जो कुरान मजीद को अल्लाह की आखिरी किताब नाजल हुई मानता हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रसूल और नबी होना मानता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला वही के इनकता पर ईमान रखता हो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत को भी कोट किया गया है जनाब। ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला जनाब। ये एक और जी आमिर नजीर साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या फरमाते हैं जनाब? सबसे पहले तो सब मुसलमानों को मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को समझ और शऊर अता फरमाए और इस कल्ट को समझें कि इन्होंने तमाम अंबिया की गुस्ताखी की है। इनकी किताबें ऐसे गुस्ताखी से भरी हुई हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों ही की अकाबरीन की गुस्ताखी उनमें नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहब के अकाबरीन की गुस्ताखी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मिर्ज़ा साहब ने सिखों के गुरु नानक के बारे में किताब लिखी थी, 7 वचन उसका नाम था। वो पंजाब में छप नहीं सकती, लेकिन जब ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में किताब लिखी थी, उस वक्त सिख ज़रा कमज़ोर थे, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत थी, मुसलमान भी कमज़ोर थे। सिख तो खैर बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए। जब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग-अलग हो गए, पंजाब में उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। 1938 में आप हैरान होंगे जानकर कि वो मिर्ज़ा साहब की ही किताब को कॉपी करके एक कादियानी ने, उनका नाम है अब्दुर्रहमान कादियानी ने एक किताब लिखी, उसका नाम था गुरु नानक का दीन और धर्म। उसमें गुरु नानक के बारे में वही बातें लिखी जो मिर्ज़ा साहब ने 7 वचन में लिखी हैं। 6 महीने जेल बा मुशक्कत और 100 रुपया जुर्माना हुआ उसको 1938 में। तो इनकी शातमियत और इनकी गुस्ताखियां तमाम मज़ाहब के बारे में, तमाम मुकद्दस शख्सियात के बारे में, ये मुसल्लम है। ये नहीं है कि ये सिर्फ हमें, सबको, ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी वालदा को, हिंदुओं के उनके जो बड़े हैं, सिखों के जो बड़े हैं, मुसलमानों के जो बड़े हैं, तो ये इनकी गुस्ताखियां बिल्कुल ज़बान ज़द-ए-आम है। लोगों को समझना चाहिए, हमारे जजेस को भी समझना चाहिए और इनकी असलियत को पहचानते हुए इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। आमिर नजीर साहब, आप इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। नेक्स्ट सिकंदर मिर्जा साहब है मेरे साथ। सिकंदर मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने ही ये न्यूज़ में सर, एक मिनट सर जी कैसर भाई, मैंने कुछ गुजारिश की है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबकी तरफ। 1 मिनट जरा प्लीज। मैंने कहा मैंने इसको क्लिप को अलग से निकाल के अपलोड करना है। यार मैं क्या करूं? कैसे? अब सिकंदर भाई यार प्लीज, चलो मैं एडिटिंग में काट दूंगा। जी सिकंदर भाई। जी फारूक भाई अभी अमन नज़ीर भाई ने अपनी गुफ्तगू करते हुए थोड़ी देर पहले जो है ना ये बात कही थी कि आमतौर पे इस कल्ट का एक और बिहेवियर भी हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी इनके अकायद के ऊपर कोई बात आती है ना, तो ये फ़ौरन वावेला करते हैं परसिक्यूशन का। जिस तरह अमन नज़ीर भाई ने इशारा भी किया कि काजी फाइज ईसा की तरफ भागते हैं कि हमें बचा लो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब जब काजी फाइज ईसा ने पहली दफ़ा इस मुकदमे के ऊपर फैसला दिया था, तब तो इन्होंने बहुत बगलें बजाई थी। और इस फैसले को जो भी आपने अभी जो रिसेंट आया रिव्यू का फैसला, ये आपने पढ़ के भी सुनाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात का इकरार भी कर रही है कि हमें उस वक्त तफसीर सगीर और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के असल अकायद जो थे उनका ऐसा इल्म नहीं था। लेकिन जब ये रिव्यू पिटिशंस का सिलसिला जारी हुआ तो उसके बाद हमने ये सोचा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और तफसीर सगीर के मौलफ़ की जो बाकी तसानीफ़ हैं उनका भी मुताला किया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई बायसनेस जो है वो हमारे फ़ैसले में और इस रिव्यू के फ़ैसले में ना आए। तो वही सिलसिला जो हम आम तौर पे
سیٹرڈے کو یہاں پہ زیتون ایف ایم کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں سیرت المہدی کا، جس میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ان کے بیٹے کے حوالے پڑھ کے دکھاتے ہیں اور قادیانی لٹریچر سے حوالے دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی وہی کام کی ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ شاید اس کلٹ کی طرف سے یہ بھی ایک بھونڈا سا اعتراض پیش کیا جائے گا جو عام طور پہ زیتون ایف ایم کے پروگرام کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ سارے پیڈ لوگ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے۔ اب شاید ان کی طرف سے یہ بھی بات سپریم کورٹ کے متعلق کی جائے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی پیڈ ہو گئی ہے۔ اس قسم کے ان کے اعتراضات آتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پیڈ ہو گئی ہے، مولویوں نے پریشر ڈال کے فیصلہ نکلوا لیا ہے، اس طرح کی باتیں چل بھی رہی تھی آلریڈی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی۔ ہاں، تو تمام جو مسلمان ہیں نا ان کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھ اور فہم عطا کرے کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، ان کے ساتھ آپ چھیڑخانی کریں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا ہمارے ملک میں۔ جی شکریہ سکندر مرزا صاحب۔ کورٹ نے ساتھ اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ ہمیں پہلے ان چیزوں کے متعلق علم نہیں تھا۔ جزاک اللہ، میری بات مکمل۔ بالکل، سب دوستوں کو بار بار موقع دے رہا ہوں میں، کوئک رسپانس اس کے اوپر رکھیں جو فیصلہ آیا ہے، آپ کوشش کریں 30 سیکنڈ کے اندر اپنا رسپانس دیں۔ آصف ندیم صاحب اگر آپ میرے ساتھ موجود ہیں، سن رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، میں اس فیصلے کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، تو آپ میرا خیال ہے باقی دوستوں کو موقع دیں۔ ابو بکر میر صاحب۔ جی میرے خیال میں تو بڑا اچھا فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ یہاں پہ پرابلم وہی ہے کہ جو ہمارے ججز بھی ہیں ان کو بھی مرزیت کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات ہے نہیں، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، نالجیبل ہیں، لیکن مرزیت کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نالج زیادہ نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بات بھی، یہ پوائنٹ بھی سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے ان کے باقی جو کتب جات ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات فیل کی ہے کہ وہ ان کا جو فیصلہ پہلے آیا تھا اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، تو وہ انہوں نے ابھی کلیئر کر دی ہیں، تو ماشاءاللہ مبارک ہو سب کو، بہترین ہو گیا تھا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رومی دا سینٹ بھائی۔ ہاں دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ عدالت کا چل نکلا ہے تو اس میں جو ہندو ہیں وہاں کے ان کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کے جو بھگوان ہیں ان کی بھی انہوں نے تذلیل کی ہے، کہا ہے کہ میں کرشنا کا اوتار ہوں۔ وہاں کے ہندوؤں کا فیصلہ عدالت میں پیٹیشن ڈالنا چاہیے، اور یہ فیصلہ دوبارہ جو آیا ہے اس کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر وہ لیگل کارروائی پہ انہوں نے خود کیا، کیوں کیا اللہ جانے، کیوں آیا یہ فیصلہ، کس نے اپلائی کیا تھا، مجھے علم نہیں ہے، بتائے گا کوئی؟ چلیں جزاک اللہ، اس کے اوپر میں بعد میں بتا دوں گا۔ بہت شکریہ، آپ کی رائے آ گئی، بہت شکریہ۔ جی ندیم صاحب آپ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی، یوسفی بھائی۔ جی سر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا، اور پھر 1974 کے اندر بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی کہ جو حقیقت تھی، جو جماعت کا بیانیہ ہے، جو مرزا صاحب کی تعلیمات ہے، اس کو یہ چھپانے کی بڑی ناکام کوشش کرتے رہے۔ تو وہ اسی طرح تھی جیسے کسی مچھر کے پر کے اندر کسی ہاتھی کو چھپانا ہو، تو یہ بڑی Do you want to get your driving test booked for up to 80% quicker than the standard waiting list? Offering both intensive and semi-intensive driving. دنیا نے دیکھ لیا تو حق حق ہو گیا اور باطل باطل رہا۔ اس دن بھی ایسے فیصلہ تھا، اور پھر یہ جو کچھ چھپاتے رہے ان کی کتابوں سے، پھر انہوں نے ایون البدر اور الفضل سے انکار بھی کر دیا مرزا ناصر صاحب نے کہ جی ہمارا وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ ہماری جماعت کی آواز ہے لیکن ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ لیکن اسی طرح ابھی یہ جو فیصلہ تھا اس میں بھی ابھی جیسے کہ ابھی فیصلے کے اندر آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے تفسیر صغیر اور باقی روحانی خزائن کا مطالعہ نہیں کیا گیا تھا۔ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کو چھپایا گیا ہے، انہوں نے اپنے عقائد اور جو ان کے نظریات ہیں اس کو انہوں نے چھپایا ہے، اس کو بیان نہیں کیا۔ تو ظاہر بات ہے ایک عام آدمی جو جھوٹ بول کے کسی سے فیصلہ لے رہا ہے، عدالت تو سننے والے کی باتوں کو سن لیتی ہے، لیکن جب اس پر تفصیلی طور پہ دلائل دیے جاتے ہیں، ثبوت دیے جاتے ہیں، پروف دیے جاتے ہیں، تو پھر بات سامنے آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ بات ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تو گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایسی پابندی لگاتی ہے کہ ان کا لٹریچر نہ پڑھو، میرا خیال ہے کہ اس کو کھولنا چاہیے، اور پھر ان کی جو غلاظت ہے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ جب تک ان کی غلاظت سامنے نہیں آگی، لوگوں کو ابہام رہے گا، جن شکوات رہیں گے،
शक रहेगा ज़हनों के अंदर कि पता नहीं कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ये छुपाया जा रहा है। और ये जो आज का भी फैसला है जिसके अंदर खुद अदालत ने इसको मेंशन किया कि इनकी किताबें पढ़ने के बाद उनको इस चीज़ पर यकीन हुआ और इनको ये पता चला कि ये सारा का सारा दजल है, फ्रॉड है, फ्रेब है और ये मुसलमानों पर जो है ना, मुसलमानों के अकायद पर ये ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मुबारक है तमाम मुसलमानों को, हक का जो है ना वो हमेशा से झंडा बुलंद रहा और बातिल का मुंह काला हुआ। जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। वो अपने यहाँ पे एक मुस्तकिल कानून है, इसलिए इनको वो उस चीज़ की तशहीर की और तबलीग की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, देखते रहते हैं लोग ये करते। प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई छुपा दी हो, किसी को मिले ही ना, इंटरनेट पे ढूंढे और इनकी किताबें ना मिलें, ये इनकी तरफ से एक दजल है। बहरहाल वापस आ जाते हैं जनाब टॉपिक के ऊपर। ये एक बीच में ज़रा अच्छी खबर आई थी तो आप दोस्तों से शेयर कर दी। अच्छा जी दोस्तों, बड़क मारी गई शेख अहमद दिदात साहब के बारे में, चैलेंज हुए, कोई जवाब नहीं आया उसका, कोई सबूत नहीं दिया गया। ये 2 घंटे प्लस हो चुका टाइम इस स्ट्रीम का जनाब, अभी तक कोई कादियानी, कोई एक माई का लाल नहीं आया जिसने आके हमारी 3 डिमांड्स में से कोई एक काम किया हो कि जी मैं वो कर देता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, या मैं वो रकम अदा कर देता हूँ जो बड़क मारी बुजुर्गों ने, उन्होंने कि जी हम वो अदा कर देते हैं, या फिर हम हवाला दे देते हैं, इसका सबूत दे देते हैं। कोई काम इनमें से नहीं किया गया। तो अब आखिरी रास्ता फिर वही बचता है जो आमिर जी साहब ने कहा है, और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम तो इनका पूरा ताक़ुब करेंगे और इनके गांव में भी जाके इनके कुछ इश्तिहार लगाएंगे कि भाई बाहर निकलो, बुज़लो, कहाँ छुप गए हो। जी आमिर जी साहब, एक मरतबा फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका इस हवाले से कोई फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट्स, और फिर मैं ओपन पब्लिक के लिए करने लगा हूँ कॉल सेशन पर, जिसने भी जो आना होगा आके जो राय देनी है दे दे। ये पहले ज़रा थोड़ा सा जो मैं सख्त हुआ हूँ इसी वजह से दोस्तों के साथ कि एक रिकॉर्ड में चीज़ रखनी है, खुदारा उसको एक तरतीब से चल लेने दें। बाकी मैं सब की सुन लेता हूँ, किसी को नंबर चाहिए तो किसी को मुझे लव यू बोलना है, तो मैं सारी बातें सुन लेता हूँ, पहले एक बात को कंप्लीट तो हो लेने दें। जी आमिर जी साहब। जी फारूक भाई, गुजारिश ये है कि ये जो 2 बंदे हैं ना बिलखसूस हमारे मुजरिम हैं, एक तो ये क्या नाम है इनका, मिलती सर, जिन्होंने ये बहतान लगाया है, दूसरा ये बंदा जिसने हमें आके पैगाम दिया था कि भाई हम आपको 600 यूरो अदा करेंगे। इन दोनों के जो एड्रेसेस हैं पाकिस्तान में भी, जो लोग ये बाद में यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो अदील है बर्लिन वाला, जो बर्लिन में जर्मन में होते हैं, इनका गांव है कणे के जज्जा, सियालकोट में है। बहुत सारे लोग जो मेरी ये वीडियो देखेंगे, आवाज़ सुनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर उनके घर तक, उनके गांव तक ये मैसेज जाना चाहिए। उनकी हमने आवाज़ सुनाई है कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अगर मीर साहब कहते हैं हमने सबूत ना पेश किया तो हम 600 यूरो देंगे। भाई इस जुबान से लोग बेटियों के रिश्ते देते हैं, इसी जुबान से लोग वादे करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका अहद नहीं उसका दीन ही नहीं है। दीन तो आपका वैसे ही नहीं है मिर्जाइयों का, लेकिन आप देख लें कि कितनी बड़ी बदअहदी कर रहे हैं। जो बंदे कणे के जज्जा के ये वीडियो देखें या इर्द गिर्द के गाँव के देखें, वो वहां जाके इनसे बाज पूछ करें, इनसे पूछें भाई आपके लड़के ने वहां पर वादा किया था 600 यूरो का, रिकॉर्डिंग हमने सुनी है, वीडियो अपलोड हुई है, वो हमें दर्जनों वीडियोस हैं टिकटॉक पे पड़ी हुई। तो आप क्यों इतने बेजुबान हैं, क्यों इतने नगल्ले हुए? इस जुबान से तो लोग बेटियों के रिश्ते दे देते हैं। आपका कोई कौल करार नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। कल को आपके ये जो लड़का है, अभी लड़का तो नहीं है, इसके आगे मैंने सुना 3-4 बच्चे हैं, कल को इसने अपने बच्चों की शादियां कर दी, कौन इस बंदे की जुबान पर एतबार करेगा? मुझे ज़िया भाई का और एक मिर्जाई के साथ इनका मुनाजरा सा चल रहा था, तो मुझे किसी ने बुलाया कि भाई आप आए, जरा आपने जमानत देनी है ज़िया रसूल भाई की। मैंने कहा ठीक। मैं आया वहां पर ब्राड पे जहाँ बात चल रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता आपके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, इसके बावजूद ज़िया रसूल का मैं जामन हूँ, 1 यूरो हो या 10,000 यूरो हो, ज़िया रसूल अर्जे ये ना दे मैं दूंगा, मैं जामन हूँ। आप लोगों की कोई जुबान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई गैरत नहीं है यार। गैरत जमात में आके, हमीयत जमात में आके लोग 600 यूरो अगले के मुंह पे मारते हैं कि ये लो पकड़ो अपना 600 यूरो, ठीक है हमारे लड़कों ने गलती किया, आइंदा हम नहीं करेंगे। लेकिन लोग इतनी बेइज्जती नहीं करवाते। आपका ताल्लुक किस कौम से है? मैं हैरान होता हूँ यार, क्या आप में एक भी रजुल रशीद नहीं है? कोई एक भी ऐसा शरीफ इंसान नहीं है कि जो कहे कि पहले भी तो एक बंदे ने आके दिए ना 300 यूरो, जो हारा था वो तो नहीं देना चाह रहा था,
لیکن دوسرے نے آ کے جماعت کی غیرت میں آ کے 300 روپے ہمیں ادا کر دیا. تو یہ بھی لاکھ روپیہ بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ بھی جو ضامن تھا بندہ, وہ سدھو ہے سیالکوٹ کا, اس نے دے دیا, اپنی جیب سے دے دیا, واللہ عالم ان کے درمیان معاملہ ہے. تو یہ بھی کوئی بندہ جماعت کا اٹھے اور کہے کہ بھائی یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے, جگہ جگہ ہمارا منہ کالا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ لو بھائی 600 یورو ہمارے بندے نے غلطی کی ہے, ایک جھوٹا بہتان آپ کے عالم دین پر لگا دیا, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, تو یہ لو 600 یورو. تو یہ 600 یورو ادا کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کا مزید منہ کالا ہو, اور یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ. جس طرح ابھی یہاں اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ اگلا سبب کیا پیدا کرے گا, کہاں سے مدد بھیجے گا, کیسے لوگ اکٹھے ہوں گے, کیسے اس ایجیٹیشن میں اضافہ ہوگا, یہ ہمارے پاس پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتہ, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا آپ کا اتنا منہ کالا ہوگا, بالخصوص ان دو بندوں کا, جو ایک کنے کے ججا کا ہے اور یہ راہ والی کے ہیں ذرا میر صاحب, ان کا داماد ہے میر سلیم اس کا نام ہے, اسی طرح سے یہ محمد علی بٹ صاحب ان کے بھتیجے ہیں, ناصر بٹ وغیرہ, یہ جتنے ہیں سارے ادھر ٹک ٹاک پر گھوم رہے ہیں, اور یہ پرانے ہمارے واقف ہے واٹس ایپ کے دور سے. تو آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ کے بزرگ نے ایک جھوٹا بہتان لگایا ہے, دلیل ان کے پاس نہیں ہے, یا آپ نے 600 یورو ادا کرنا ہے, یا ایک معافی مانگنی ہے, معافی والی ویڈیو بنوانی ہے کہ بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کے دلوں کو تکلیف دی. ورنہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو بندہ, اللہ تعالیٰ جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے نا, تو وہ آسمان سے ہی, وہ مرزا صاحب نے ساری زندگی میں ایک ہی بات چاچی کی لکھی ہے جو مجھے پسند آئی, ان کی 85 کتابوں, ملفوظات, مجموعہ اشتہارات اور مکتوبات میں سے ایک ہی فکرہ مرزا صاحب کا مجھے پسند آیا, میرے دل کو لگا. انہوں نے کہا زمین پہ کچھ نہیں ہوتا, جو کوئی ہوتا ہے آسمان سے ہوتا ہے, آسمان سے فیصلہ آتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ بٹالوی پر جھوٹا بہتان لگایا مرزا صاحب نے, اور انہوں نے کہا, شیخ بٹالوی نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کا الہام ہے سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف اختلاف. تو شیخ بٹالوی کو مرزا صاحب نے جھوٹا بنا دیا. وہ کہاں الہام ہے میرا, کہاں لکھا ہے میرا, لاؤ حوالہ, ثبوت دو, کتاب دکھاؤ, رسالہ دکھاؤ, کہاں چھپا ہوا میں نے, کہاں میں نے چھاپا یہ الہام. اب شیخ بٹالوی سچا ہونے کے باوجود جھوٹا بنا ہوا, اور مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہونے کے باوجود ان کے سامنے سچا بنا ہوا. مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گئے. شیخ بٹالوی کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے مسلح پر موت دی ہے 1920 میں, جنوری 1920 میں. تو جب وہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی, جس نے میری نظر میں ختم نبوت کا سب سے بڑھ کر کام کیا ہے, اور استفتاء اسی بندے نے تیار کیا تھا جس کا آج فتویٰ پوری دنیا میں موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک ہر مسلمان کہتا ہے کہ یہ قادیانی کافر ہیں, یہ استفتاء محمد حسین بٹالوی کا تیار کیا. بہرحال اس بندے کے اوپر وہ جھوٹا لگا ہوا بہتان اللہ تعالیٰ نے کیسے سبب پیدا کیا. میں مثال یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کر لیتا ہے, وہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے لکھوایا, سیرت المہدی میں جا کے دیکھنے لکھا ہوا ہے کہ ہاں ابا جی کا الہام تو تھا سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلاف. تو میں کیا پھر کشف الغطاء میں کیوں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا, کیوں شیخ بٹالوی کو جھوٹا کرتے تھے اور خود سچا بنتے تھے. شیخ بٹالوی کو اس بات میں مرزا صاحب نے جھوٹا کیا کہ بتاؤ کہاں ہے ثبوت تمہارے پاس کہ میرا یہ الہام ہے. اب شیخ بٹالوی کے پاس ثبوت تو تھا نہیں, کیونکہ زبانی کلامی جا کے الہام سنایا تھا حافظ احمد سیالکوٹی نے. تو شیخ بٹالوی کے پاس ثبوت تو تھا نہیں. وہ ان سے کہتے تھے کہ مرزا صاحب آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں, اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچی گل کرو, آپ کا الہام ہے نہیں بتاؤ نا کہاں ہے, کہاں چھپا ہوا ہے, دکھاؤ, ثبوت پیش کرو, گواہ لاؤ. سب شیخ بٹالوی لاجواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ماتھے سے کلنک دھونے کے لیے وہ سبب پیدا کیا کہ میرے جیسے گناہگار بندے کا اس کی ذات پر اعتماد اور بڑھ گیا, ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کی عزت بچانا چاہتا ہے, جس کے ماتھے پر لگا ہوا کلنک دھونا چاہتا ہے, جس کے اوپر لگا ہوا جھوٹا بہتان دھونا چاہتا ہے, وہ ہماری ان سٹریموں کا محتاج نہیں ہے, وہ ہمارے ان یوٹیوب کی فلموں کا محتاج نہیں ہے. وہ خود سبب لگا لیتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے بندے آئیں گے, کیسے ان کی ذلت و رسوائی ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ جو انہوں نے بہتان لگایا ہے ایک نیک بندے پر, جس نے اسلام کی پاسداری کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلامی عقائد کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں سے لے کر امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک کرسچنوں کو جگہ جگہ چیلنج کی. میں نے کئی ویڈیوز ان کی دیکھی. ایک بندے نے سوال کیا شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے, بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب کے بارے میں. انہوں نے کہا میری بات سنو, فلاں بندہ ڈاکٹر تمہارا, فلاں ڈاکٹر پروفیسر تمہارا
یہ $10,000 जेब से निकाल कर उन्होंने कहा ये तुम ले लो, उसको मेरे सामने इस मौजू पर मनाजरे पर बैठा दो। उस बंदे को, अपने क्रिश्चियन डॉक्टर को मेरे सामने मुनाजरे के लिए सिर्फ बैठा दो, तुम $10,000 जेब में डाल के घर चले जाओ, मैं जानू वो जाने। उनके सामने कोई बंदा आके बात करता नहीं था। इतना बड़ा इस्लाम का शेर, इतना बड़ा जर्नैल, उस पर आपने बहतान लगाया है। अगर अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जत होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह से बड़ी कभी उम्मीद है कि जिस तरह शेख बटालवी का बहतान अल्लाह ताला ने आसमान से हुक्म भेज के धुलवाया है ना, ये भी धुलेगा इंशाल्लाह, ये भी बहतान धुल कर रहेगा और आपको जिल्लत मजीद उठानी पड़ेगी, इससे पहले कि मजीद जिल्लत और address how I feel. If I'm feeling a bit more floral. क्योंकि हम समझते हैं कि हमने वादा किया हुआ है कि आपने 600 रुपया अदा कर दिया तो खत्म, क्योंकि हुआ ही है कि हमने 500 का इनाम का वादा किया, आपने 600 का कर दिया, ठीक है, सबूत नहीं है, 600 अदा कर दें, तो उसके बाद हमें हक ही कोई नहीं होगा कि हम आपके ऊपर मजीद कोई जुल्म ज्यादती करें, क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है हमारे लिए, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक ना ले जाए तुम अदल ही छोड़ दो। हम अदल नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप 600 रुपया अदा कर देंगे हम बात को छोड़ देंगे, हाँ ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी कि आपने ये ज्यादती की थी और उसके बदले में 600 अदा किया था, लेकिन हम मजीद एहतजाज नहीं करेंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, इन तीनों कामों में से कोई भी काम नहीं करेंगे, सबूत तो आपके पास है ही ना, एक तो पीछे कर ले, बाकी दो है, माफी मांग लें वीडियो बना के या 600 रुपया तवान अदा कर दें। अगर आपने ये दोनों कामों में से कोई काम भी ना किया तो अल्लाह से डरें, अल्लाह को बड़ी ताकतें हैं। अल्लाह ताला वो है जिसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे के हाथों लिखवा दिया है कि हाँ इल्हाम तो था, बाज मसलहतों की वजह से अब्बा जी ने शाया नहीं किया था। मसलहत पता की है, इल्हाम ये है सल्तनत बरतानिया का 7 साल, बरतानिया की हुकूमत 7 साल रह गई है, बाद अज़ा बाशिद खिलाफ इख्तलाफ, और इसके बाद ये इख्तलाफ इख्तलाल का शिकार होने वाली है। मिर्जा साहब ये इल्हाम किसी को सुनाते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उल्टा लटका लेना है कि हमारी हुकूमत के बारे में इल्हाम पेश करते हो। डिप्टी डगलस के सामने तो मिर्जा साहब लिख कर देकर आए हैं कि मैं कोई ऐसा इल्हाम पेश नहीं करूंगा जिसमें किसी के सजा का, किसी की मौत का या कोई अजाब नाज़िल होने का कोई कहीं पर जिक्र हो। तो ये इल्हाम अगर मिर्जा साहब बरतानवी हुकूमत के बारे में वहां पर शाया कर देते, उठा चमला देना थी उन्होंने, इसलिए डर के मारे इन्होंने वो इल्हाम पेश नहीं किया। लेकिन हाफिज अहमद सियालकोटी कहता है, अब्दुल्ला सनोरी कहता है कि लुधियाने सुबह सुबह सैर के लिए निकले तो मिर्जा साहब हमें कहने लगे कि आज रात को ये इल्हाम हुआ है, सल्तनत बरतानिया था 7 साल। वो बात निकल आई ना, बहतान धुल गया ना। जिस तरह वो बहतान और वो तोहमत जो आपने शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह पर लगाई थी, जिस तरह वो धुली है, इंशाल्लाह ये भी धुल जाएगी। अगर अल्लाह के यहाँ शेख अहमद दिदात रहमतुल्लाह से ये बहतान अल्लाह ताला ने हटवाना हुआ तो उसको बड़ी ताकत है। हम कुछ भी ना करें तो भी उसको बड़ी ताकत है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो आलिमुल गयूब है, वो कादिर मुतलक है, उसके पास बड़ी ताकत है, वो मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह ये जरूर होकर रहेगा। मिर्जाइयों के लिए ये है कि आप ये 2 बंदे हैं, एक रावाली का है मीर मोहम्मद अब्दुल लतीफ, एक ये कणे के जज्जा का है लड़का जिसका नाम है खुर्रम अदील। जो लोग ये वीडियो देखें, उनके गांव के हों या उनके गांव के करीब के हों, उनके जाके घर उनसे पूछें कि आपके लड़के ने ये हरकत की है, ये उसकी ऑडियो है, क्यों नहीं देते मुसलमानों को 600 यूरो। पाकिस्तान में तो आपको पता ही आंख छिपाए नहीं रड़कते, गालियां तो यहाँ देते हैं ना यूरोप में आके। तो वहां पर पंचायत के तौर पर इनसे पूछा जाए कि भाई हाँ भाई क्यों नहीं वो 600 यूरो अदा करते। उस लड़के के घर वालों से भी पूछा जाए। और ये जो राह वाली के मीर साहब हैं जो कहते हैं कि मेरी सारी उम्र ही इस दश्त की स्याही में गुजरी है, इनसे भी बात पूछ की जाए। जर्मनी जाके इनके दरवाजे के आगे एहतजाज किया जाएगा, यूके में जाके लंदन इनके मरकज के सामने एहतजाज किया जाएगा। और एहतजाज एक शहरी का बुनियादी हक है, ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई गैर कानूनी हरकत नहीं है। हम एक लीगल बात कर रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सीना को भी करेंगे कि ये मिर्जाई हैं बेशर्म और बेहया जिन्होंने हमारे आलमी दीन पर झूठा बहतान लगाया। हम ये एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह को बड़ी ताकतें हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई सबब पैदा करे और मुसलमान जाग जाए, सारे मुसलमान इस चीज़ को महसूस करें कि भाई हमारे आलमी दीन पर ये इल्ज़ाम लगा है और झूठा इल्ज़ाम है।
हम इसके खिलाफ एक मुठ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं सारे और इसके खिलाफ एहतजाज करें, मिर्जाइयों पर प्रेशर डालें। यहाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में अदालत में केस करना चाहिए। जो हमारे वो कला सुने वो सोचें कि इस पर कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है, वरना कल क़यामत के दिन हो सकता है कि वो दीन का